سے زیادہ شادی کرنا شریعت کا موضوع ہی نہیں. شریعت نے اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ اچھا گھر ایک میاں اور ایک بیوی سے بنتا ہے، اس لیے کہ آدم کے لیے ایک حوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اس کے بعد انسان اپنی ضرورتوں کے تحت ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، پابندی نہیں لگائی. آپ قانون سازی کریں، پابندی لگا دیں، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کی لگائی ہوئی پابندی غلط ثابت ہو جائے گی، کل اٹھا دی جائے گی. اللہ نے پابندی اس لیے نہیں لگائی کہ وہ لگا دیتا تو ہمیشہ کے لیے لگ جاتی. پابندی نہیں لگائی گئی. جس آیت کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں سرے سے تعدد ازواج موضوع بحث ہی نہیں گئے. ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں تو قرآن نے اپیل کی کہ اگر تم ان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو ان کی ماؤں سے ایک ایک، دو دو، تین تین، چار سے شادی کر لو. لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے کرو. یہ ایک موقع کی اپیل تھی، جیسے زلزلہ آئے تو اپیل کی جاتی ہے کہ لوگ آگے بڑھے اور یہ کام کر لیں. یہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہی نہیں ہے. قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا، شریعت نے اس کو موضوع نہیں بنایا، پابندی نہیں لگائی. شریعت نے بہت سی چیزوں پر پابندی نہیں لگائی. بائیں ہاتھ ٹریفک کے جانے پر بھی پابندی نہیں لگائی. آپ قانون سازی کریں، بسم اللہ قانون بنا لیں. اس وقت پاکستان میں جو قانون بنایا گیا ہے اس میں بعض چیزوں کا پابند کر دیا گیا ہے. مثلا اجازت لینی ہوگی، مثال کے طور پر عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا. اس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے، یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ پابندی لگا دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہاں آپ حالات کے لحاظ سے قانون سازی کریں. اسی طرح بایولوجیکل ایسپیکٹ، اسی میں اولاد بھی ہے تو اس میں بھی اعتدال رکھو. فرمایا اجازت دی بیویوں کی ایک کو شادی، اور میکسیمم اجازت بشرائط with if you can fulfill the conditions، عدل اور انصاف کی تو مشروط اجازت 4 تک، اور پھر فرمایا فواحدتن، اور ترجیح یہی ہے کہ ایک پر اکتفا کرو. اس دور میں تو یہ بہت دہرایا جاتا نا. ایک طرف دشمن ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے جانی ہے، کئی عورتوں کی اجازت ہے. دوسری طرف یہ ہمارے عیاش لوگ ہیں جو کہتے ہیں سرے سے چھٹی ہونی چاہیے، 2 دن چاہے کریں. زیادہ شادیاں اگر کوئی اچھا کام ہوتا نا، آپ ذرا اس سے اندازہ کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا ارادہ کیا. ابو جہل جو سردار تھا وہ کافر مرا، مگر اکرمہ تو مسلمان ہو گئے تھے. اس کی بہن تھی اکرمہ کی ابو جہل کی بیٹی، وہ مسلمان ہو گئی تھی. وہ بنو مخزوم بھی راضی ہو گئے، حضرت علی کا بھی ارادہ ہو گیا. حضرت فاطمہ کو جب یہ سنگن ملی، انہوں نے جا کے رسول اللہ سے ذکر کیا کہ آپ کو اپنی بچیوں کی کوئی فکر ہی نہیں، علی نکاح دوسرا کرنا چاہتا. تو ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ نے خطبہ دیا، آپ نے کہا میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا. جو حلال ہے حلال ہی ہے. مگر علی صاحب سن لے کہ ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو جانا الگ ہے، پرانی باتیں بھول جائیں گی. بس حضرت علی کے لیے اتنا ہی کافی. فاطمہ کی زندگی میں پھر کسی دوسرے نکاح کا نہیں سوچا، بعد میں کیے. اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ عام اتنا اچھا کام ہوتا، حضور اپنی بچی کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہو؟ ڈاکٹر برداشت نہیں کی. جب تمہیں خطرہ ہو کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ کی اجازت دی، حکم نہیں دیا. اجازت دی، ہاں حکم نہیں دیا. اچھا، اجازت میں ظاہر ہے جنون بعض اوقات کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ شادی کرے تو ٹھیک ہے، بدکاری کی بجائے وہ شادی کی طرف جائے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے زیادہ شادیوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس میں آپ دیکھیں ایک حدیث کا بھی ترجمہ غلط کر دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، شادی کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے سب سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہوں. یہ اکثر لوگ پیش کر رہے ہیں. اچھا، صحیح حدیث ہے؟ نہیں، یہ حدیث تو بخاری میں ہے لیکن وہ ترجمہ کرنے والے نے غلطی کر دی ہے. وہ ابن عباس بیسیکلی ترغیب دلا رہے تھے کہ شادی ایک اچھا کام ہے. جو شخص سب سے بہترین تھا اس نے تو کئی شادیاں کی ہوئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جب 4 رکھ کے کرائے پہ رہ سکتا ہوں، تم ایک ایک والے تو میرے سامنے آیا نہ کریں. میرے سامنے نہیں بتایا کرو میں شادی شدہ ہوں. مجھے بہت غصہ آتا ہے. شادی شدہ اس کو بولتے ہی نہیں ہے جو آپ لوگ ہو. میری جب 3 ہوئی تھی نا، 3، اس وقت میں نے اپنے بڑوں سے کہا کہ اب میں سوچ رہا ہوں شادی کر لوں. انہوں نے کہا یہ اب تک کیا کیا تھا؟ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی شادی کر لوں. خیر، یہ تو مذاق ہے، اس کو آپ سیریس نہ لیں. ہے یہ سیریسلی، لیکن آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. خیر، 4 شادیاں کر لو، بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں، جوانی میں تو پھڈے ہوں گے.
صحیح بتا رہا ہوں میں. جوانی میں تو حسد جیلسی سب کچھ ہوتا ہے نا, بیویاں لڑیں گی, تھوڑی عمر زیادہ ہوگی وہ کہیں گی اب کیا رہ گیا لڑنے کے لیے, اکلوتا میاں ہے ہمارا. آپ کو رینٹ بندہ نہیں لینا پڑے گا, کرائے پہ جاپانیوں کی طرح تنہائی دور کرنے کے لیے بندہ بلانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. بچے ہوں گے آپ کے یار, کتنے ہی نالائق بھی پیدا ہو گئے, ایک آدھ تو کام کا نکلے گا نا. اول تو انشاءاللہ سارے کام کے نکلیں گے, لیکن فرض کر لو یار اگر 2 بچے ہوئے وہی بگڑ گئے, اسپیئر میں کچھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت ہے اتنے ہوں کہ 2-4 بگڑ جائیں تو برداشت کر لو کہ یار باقی ٹھیک ہے, ایک کیا نکلا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے 2-2, 3-3, 4-4, اس کی ایک شرط ہے, اور وہ یہ کہ اگر 2 شادیاں ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں تو عدل ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو, یہ اندیشہ ہو, فَوَاحِدَةً, تو پھر ایک ہی شادی کرو, ایک ہی بیوی, اس سے زائد نہیں. او ما ملکت ایمانکم, دوسرا کھاتا یہ ہے, یا جو تمہاری ملک یمین ہو, جو لونڈیاں ہوں, جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھی, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے, لیکن پھر شادی ایک ہوگی. اگرچہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے. جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے, ٹائم کتنا گزار رہے ہو, کس بیوی کے پاس کتنا, سب اس میں مساوات ہونی چاہیے. نان نفقہ کیا دے رہے ہو, کپڑے کیسے دے رہے ہو, ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں, جو مادی چیزیں ہیں, جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں, اس میں انصاف اور عدل لازم ہے. البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا, اس میں گرفت نہیں ہے. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا, یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو, کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے, رجحان ہے. اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں. اجاز احمد پوچھتے ہیں 4 سے زائد شادیوں کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہوں اور بچے بھی ہوں تو کیا وہ بچے جائز ہیں؟ بھائی اعجاز 4 شادیوں کا مطلب سمجھیے. قرآن کریم بتاتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہ جو اللہ رب العزت نے 4 تک کی اجازت دی ہے, 4 تک کی اجازت کو آپ سمجھیں, بیک وقت ایک مرد 4 بیویوں کو بیویاں رکھ سکتا ہے. اگر اس کی کوئی بیوی فوت ہو گئی ہے یا اس کو ڈیورس ہو گئی ہے تو وہ دوسری شادی کر لے اس کی جگہ پہ, تو آپ کہیں گے 4 کے بجائے اس کی 5 ہو گئے. تو میرے بھائی آپ کو 4 کے بجائے 5 تو نظر آتے ہیں, لیکن یہ معاملہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ اب یہ 4 ہو گئے ہیں, کیونکہ 5ویں 4تھی اس کی فوت ہو گئی تھی, اس کی جگہ اس نے شادی کر لی ہے. تو اس طرح بیک وقت ایک آدمی کی فوت ہو جائیں یا طلاق ہو جائے یا جو بھی ہو جائے, اور وہ یوں بیک وقت 4 رکھے, بیک وقت 4 ہوں, 100 بھی ہوں, پھر بھی جائز ہو جائے گا, کیونکہ ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم 4 ہو رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اسی طرح اولاد چلے تو اولاد بھی حلالی ہے. اگر یہ کام نہیں ہے, اس نے بیک وقت 4 سے زائد شادیاں کر لی ہے, تو وہ شادی حرام ہے, نکاح نہیں ہے, غلط ہے, اور اولاد اس کو ہم حلالی تک بھی نہیں کہیں گے کہ معاملہ غلط ہو رہا ہے. تو میرے دوستو اس کو تھوڑا بہت فرق سے سمجھیں. 4 شادیاں بیک وقت کی اجازت ہے. وہ خاتون اگر آگے پیچھے ہو گئی ہے یا اس کے نکاح میں نہیں رہی تو پھر یہ بندہ اور شادی کر سکتا ہے. یہ امتیوں کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, خالصۃ لک من دون المؤمنین کے اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مبرہ ہیں. ان کو اجازت ہے, وہ ان کے معاملات کی اپنی حکم موجود ہیں, حکمتیں موجود ہیں, لیکن امتی کے لیے جو مسئلہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا.